الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈھیرکی کے بیان۔ سب سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور دوسرے لوگوں تک ہمارے چینل کو پہنچائیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار برکات ہیں، اور درود پاک یہ ایسی چیز ہے کہ جو بندہ ہر وقت اور جس وقت بھی چاہے یہ درود پاک کی عبادت کر سکتا ہے۔ درود پاک کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، بلکہ یہ درود پاک تو ایسی چیز ہے، علماء کرام نے لکھا کہ درود پاک یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو رب تعالیٰ نے خود بھی کیا، رب تعالیٰ کے ملائکہ نے بھی کیا، اور ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو بھی حکم ارشاد فرمایا، ایمان والوں کو بھی حکم ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تم بھی کرو۔ واضح قرآن مجید کی آیت مبارکہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے ملائکہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھیں۔ قرآن مجید کے اندر اس کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں، میرے ملائکہ بھی یہ کام کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی کرو۔ فقط واحد ایک درود پاک ہی ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود پڑھو، کیونکہ میں نے بھی پڑھا اور میرے ملائکہ نے بھی پڑھا ہے۔ اور زبردست قسم کی حدیث مبارکہ سنیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو یہ پسند ہو کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ رب تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، ہر بندے کی یہ تمنا ہے، ہر بندے کی یہ خواہش ہے، کوئی بھی بندہ اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ یار رب تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے، معاذ اللہ۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جب رب تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا تو رب تعالیٰ کا فضل ہمارے ساتھ ہوگا، رب تعالیٰ جب ہم سے راضی ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو رب تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک نسخہ فرائض و واجبات و نوافل کو ادا کرنے کے بعد ایک یہ چیز بھی ہے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود پڑھے، کہ جب ایک بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا کہ وہ درود پاک پڑھتے پڑھتے وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ رب تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتیں بھی اس شخص پر ہوں گی۔ آپ نے ایسے بارہا واقعات سنے ہوں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی برکت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ خواب کے اندر لوگوں پر کرم فرمایا بلکہ ظاہری آنکھوں سے بھی لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار فرمایا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روزی کے اندر برکت ہو تو درود پڑھیں، ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے گھر کے اندر برکت ہو تو درود پڑھیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہم سے راضی ہو جائیں تو درود پڑھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے تو درود پڑھیں، اگر مدینے کی حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ السلام کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔